بہت سی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے استعمال کے لحاظ سے مختلف قسم کی چیزوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ان کا میکینزم آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنا عمل سٹارٹ کرتی ہیں، ان عوامل کو مد نظر رکھ کے باڈی میں انسان کی جو علامات ہوتی ہیں مختلف قسم کی، آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گیبا پینٹین، جو کہ بنیادی طور پر ایک نرو سٹیبلائزر ہے، اور اس کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو نرو اینڈنگز پر جو کیمیکل چینجز آتی ہیں، ان کی وجہ سے جو نروز میں امپلس جاتی ہے، یعنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو پیغام جاتا ہے، وہ پین کا ہو یعنی درد کا احساس ہو، اس کے علاوہ جن لوگوں کو فٹس ہوتی ہیں، جھٹکے پڑتے ہیں، ان میں امپلسز کریٹ ہوتی ہیں، تو ان امپلسز کی کمی کی وجہ سے آپ کا نرو جو ہے وہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر گیبا پینٹین ایک اینٹی کنولسنٹ دوائی ہے، یعنی اس کو جھٹکے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، اینٹی ایپیلیپٹک ایک یہ دوائی ہے، اور اس کا استعمال جو ہے مختلف چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ سائیکیٹرسٹ اس کا استعمال کرتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجنز اس کا استعمال کرتے ہیں، نیورولوجسٹ اس کا استعمال کرتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے سارے سیگمنٹس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ چونکہ ایک نرو سٹیبلائزر ہے، اس کا بنیادی یوز جو ہے وہ ایز این اینٹی کنولسنٹ ڈرگ، یعنی جو جھٹکے کی بیماریاں ہوتی ہیں، جھٹکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اس کا میکینزم بتایا کہ یہ ایک نرو سٹیبلائزر ہے، تو نرو امپلسز کو کم کر کے یہ درد کے احساس کو کم کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے مختلف قسم کی ایسی بیماریاں کہ جن میں نیوروپیتھک پین ہوتا ہے، نرو امپلسز کی وجہ سے جو آپ کو فیل ہوتا ہے، وہ نیوروپیتھک پین اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس نیوروپیتھک پین میں کارپل ٹنل سنڈروم آ سکتا ہے، سروائیکل اسپائنڈائلوسس یا شیاٹیکا اس کا درد جو ہوتا ہے، یا پھر پٹھوں میں اکثر کھچاؤ اور تھکاوٹ کی وجہ سے اکثر اوقات فائبرومائلجیا یعنی آپ کے پٹھے دکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مختلف قسم کے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں، جیسا کہ میگرین، اگر کسی کو ہادے سر کا درد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی گیبا پینٹین یا پری گیبلینز ان نرو سٹیبلائزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر موڈ سٹیبلائزر کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ مختلف بیماریوں کا، جس طرح بائی پولر ڈس آرڈر یا جو موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ڈپریشن یا انزائٹی، اس میں بھی اکثر اوقات ایز اے موڈ سٹیبلائزر ان دوائیوں کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسا کہ نیوروپیتھک پینز یا نیوروپیتھی کی وجہ سے جو ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، شوگر کے مریضوں میں خصوصاً پاؤں کا سن ہونا، پاؤں کی جلن جب ہوتی ہے، ان چیزوں میں بھی ان کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اور پھر خصوصاً ریسٹ لیس لیگ سنڈروم جو ہوتا ہے، جس میں ٹانگوں میں بے چینی رہتی ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، ان بیماریوں میں بھی ان عوامل کو، ان علامات کو کنٹرول کرنے کے لیے گیبا پینٹین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے جناب غنودگی۔ اس کے ساتھ غنودگی کا عمل ہو سکتا ہے، اور اگر آپ زیادہ ڈوز میں اس کا استعمال کریں تو یقینی طور پر آپ جو ہے غنودگی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیتارجی یا تھکن کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کی باڈی جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس میں گیسٹرائٹس کا ہونا، اس کے ساتھ جو ہے تو اکثر اوقات لیتارجی ہوتی ہے، ایکسرسائز میں کمی آ جاتی ہے، لوگ اور بھی دوائیوں کا ساتھ میں استعمال کرتے ہیں، خصوصاً سائیکیٹرک پیشنٹ، تو اس کے ساتھ وزن بڑھنے کا اندیشہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وزن بڑھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ واٹر اور سالٹ ریٹینشن کرتا ہے، بدن میں سوجن پیدا کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ بھوک بڑھتی ہے۔ تو جب بھوک بڑھتی ہے، لوگ زیادہ کھاتے ہیں، ایکسرسائز کم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا وزن جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس کا استعمال لمبے عرصے تک کرتے ہیں، ان میں ویٹ گین یا وزن بڑھانے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے جو اس کی انٹریکشنز ہیں، کہ اس کے انٹریکشنز کیا ہو سکتے ہیں دوسری دوائیوں کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بینزوڈائزیپینز جو نشہ آور گولیاں ہوتی ہیں، جو خواب آور گولیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو اس کا جو ایفیکٹ ہے، غنودگی جو اس کی ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور آپ جو ہے تو پیچیدگیوں کا شکار رہ سکتے ہیں۔ وہ افراد جو کرونک لیور ڈیزیز کا شکار ہیں، وہ اگر اس کا استعمال کریں تو ان میں ہیپیٹک انکیفیلوپیتھی یعنی جو بے ہوشی اور بے دمی کے اثرات ہوتے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، بچوں میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے۔ جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہوئے ضرور اپنے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرا لیں، تاکہ ان کا لیور، ان کا کڈنی اور ان کا ہارٹ جو سٹیٹس ہے وہ چیک کیا جا سکے، اور دیکھا جا سکے کہ کیا یہ ان کے لیے
فائدہ مند ہو سکتی ہے یا خدا نخواستہ ان کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔